دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو، ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو، 2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو۔ اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے۔ اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے۔ حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو، پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے، تمہیں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے، فضول چیز میں لگا دیتا ہے۔ اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں، اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی، اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا، کتنی عمارتیں بنا رہا ہے، کتنی چھتیں قائم کرے گا۔ اے بندے، تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی، تو بنا ہی رہا ہے 30-40 سال کی عمر میں، بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال، ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی، صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی۔ لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال، ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے، وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں، ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں، وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں۔ یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں، تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں۔ تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے دنیا میں، نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے، دیکھو اسی پر تو شعر و شاعری کرتا ہے، اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے، اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ عائش ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال، گاڑی، کار، بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے۔ تقریباً انہی میں ہم سب دوڑ رہے ہیں، انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں۔